السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گرہ شریف کا مہینہ چل رہا ہے، آئیے ہم پہلے آپ کو علماء دیوبند اور وہابی کا عقیدہ سناتے ہیں اور دکھاتے ہیں۔ سوال کیا 11ویں کے تعلق سے کہ 11ویں مناتے لوگ ان کو بلاتے ہیں، وہ نہیں جاتے ہیں، اس سے بہت مسئلے ہو جا رہے، جھگڑے بھی ہو جا رہے خاندان وغیرہ کے اندر۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، یہ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ 11ویں کا منانا جو کہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منائی جاتی ہے، ان کا شاید پیدائش کا دن ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، وہ وفات کا دن ہے واللہ عالم، اس بنیاد پہ ایک 11ویں مناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے لیے پروگرام ہوتا ہے۔ اب تو جلوس وغیرہ بھی اس کے ماشاءاللہ نکلنا شروع ہو چکے ہیں۔ مطلب نعوذ باللہ، میں کیا بولوں آپ کو، اگر آپ یہ محبت کے نام پہ یا جس بھی نام سے آپ کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ کے نام سے جلوس نکالا جائے، تو نعوذ باللہ آپ نے عبدالقادر جیلانی کو برابر کر دیا اب نبی کی کہ آپ 2 جلوس نکالتے ہیں۔ آپ سمجھو نا، تو جلوس بھی اب چالو ہو گیا، پھر اس پہ کھانے بھی بنتے ہیں اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں، دعوت دی جاتی ہے۔ یہاں آپ اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل ثابت نہیں ہے، نہ یہ دن منانا ثابت ہے، نہ یہ عمل ثابت ہے، اور جس کے نام سے بنا رہے ہیں انہوں نے بھی کبھی اس کا حکم نہیں دیا۔ تو لہٰذا چونکہ دین کا حصہ نہیں ہے اور آپ دین سمجھ کے مناتے ہیں، تیاری ہوتی ہے، کھانے پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے، یہ طریقہ 11ویں کرنا جائز نہیں، شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کے ماں سوا کسی کے لیے جانور ذبح کرنا جائز نہیں۔ چاہے تم نہ کڑوی لگتے رنگ آباد جا کو تحقیق کرو، اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی نبی کے لیے بھی جانور ذبح کرنا جائز نہیں۔ اور پیران پیر عبدالقادر جیلانی کیسا جی ہوتی ہیں؟ ہمارے نبی جی پیران پیر، سارے پیروں کے سب سے بڑے پیر ہمارے نبی سے بڑھ کو پیر ہیں کیا عبدالقادر جیلانی ایک امت محمدی انہوں۔ اچھا بھائی، 11ویں کا کھانا پینا جائز ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک فیملی رہتی ہے، ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ 11ویں وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور جب ایسا کچھ کرتے ہیں تو ہمارے گھر بھی ضرور بریانی بھیجتے ہیں۔ کیا وہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر خود نہیں کھا سکتے تو کیا کسی ماسی وغیرہ کو دے سکتے ہیں؟ مسز شیخ کراچی سے۔ بھائی ہماری نظر میں تو یہ 11ویں وغیرہ کے کھانے بدعت ہیں۔ ایک کام کو ثواب سمجھ کے کرنا، یعنی لوگ کہتے ہیں کھانا پکانے میں کون سا گناہ ہے، کھانا کھلانے میں کون سا گناہ ہے؟ تو کھانا پکانے کھلانے میں گناہ نہیں، لیکن 11واں دن جو آپ نے متعین کر لیا اور اس میں جو ہے ایسا اس کی معمول بنا لینا، کھانا تو کسی بھی ٹائم پہ پکا سکتا ہے، کھلا سکتا ہے انسان، یہ 11ویں کی کیا پخ لگی ہوئی ہے اس میں؟ تو اس لیے یہ عمل بدعت ہے، تو آپ اس سے اجتناب کریں۔ ان کے علماء میں سے ایک عالم سے ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا حضرت ہم جو 11ویں شریف مناتے ہیں، کھیر تقسیم کرتے ہیں، دودھ تقسیم کرتے ہیں اور پیران پیر کی روح کو اس کا ثواب بخشتے ہیں، یہ وہابی تو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بدعت ہے۔ تو آپ ہمیں کوئی دلیل تو بتائیں نا کہ ہم ان کو جواب دے سکیں۔ انہوں نے کہا کمال ہے، یہ وہابیوں کا تو ہی خراب ہے، یہ 11ویں کا مسئلہ تو قرآن میں بھی ہے۔ اور اتنے بڑے جھوٹے مولوی آپ نے دیکھے ہوں گے جو اللہ میں بھی جھوٹ بولے ہیں، قرآن میں بھی جھوٹ بولے ہیں۔ اور بدبختو پیران پیر تو حضور کے زمانے خیر القرون کے بھی بعد پیدا ہوا ہے۔ وہابی اور دیوبندی کا آپ نے ویڈیو دیکھا، اب اہل سنت والی جماعت کا ویڈیو دیکھیں، یعنی سنیوں کا عقیدہ کیا ہے گرہ شریف کے بارے میں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو کرتے ہیں میں ان کے لیے عرض کرتا ہوں وہ کیوں کرنی چاہیے، اب وہ کون کس نیت کے ساتھ کرتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حیات میں ہر مہینے کی 11 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کی نیت سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ آپ کے اسٹوڈنٹس تھے جو غربا تھے اور غریبوں کو جمع کرتے تھے، کھانا کھلا دیا کرتے تھے، اور قصد ارادہ یہ ہوتا تھا کہ اس کا ثواب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہو جائے۔ پھر جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے متبعین نے آپ کے اس طریقے کو جاری رکھا۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پہ اہتمام ہوتا تھا، پھر انہوں نے قصد و ارادہ آپ کا بھی کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ثواب پہنچے اور ہمارے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی اس کا ثواب پہنچ جائے۔ پھر جب یہ چیز چلتی ہوئی بر صغیر پاک و ہند میں آئی تو یہاں کے لوگوں نے اس کا نام باقاعدہ 11ویں رکھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مخصوص علاقوں میں یہ 11ویں مشہور ہے، باقی آپ عرب کنٹریز میں چلے جائیں وہاں کوئی جانتا بھی نہیں کہ 11ویں کسے کہتے ہیں، تو یہ بر صغیر پاک و ہند میں معروف ہو گئی۔ تو اصل اب جب اس کے اصل کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو یہ حقیقتاً ایک بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے کیے گئے اہتمام کا نام ہے کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو چونکہ ہوتا تھا اس لیے اس نسبت سے 11ویں نام رکھ دیا، اور وہ کھانا کھلا دیتے ہیں لوگ یا پانی وغیرہ پلا دیتے ہیں، منقبت وغیرہ بیان کر لیتے ہیں، فضائل و کمالات بیان کر لیتے ہیں، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان تمام جو محفل کا ثواب ہے یہ فلاں بزرگ تک پہنچ جائے۔ تو ایصال ثواب چونکہ صحیح احادیث کریمہ سے ثابت ہے، تو اگر کوئی شخص یہ اہتمام کرتا ہے، اس کو فرض یا واجب نہ سمجھے اور 11 تاریخ کو ہی ہوگی یہ بھی نہ سمجھے، کوئی لازم و ضروری نہ ٹھہرائے،
اور صرف اصال ثواب کا قصد و ارادہ ہو اور اس محفل کے اندر کوئی ناجائز امور بھی نہ ہوں تو پھر بالکل یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی محفل کرتا ہے جس میں ناجائز چیزیں شامل کر دیتا ہے، یا اس کو فرض یا واجب سمجھتا ہے کہ لازم کرنا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ 11 تاریخ کو ہی کرنا لازم ہے، تو یہ اس کی سوچ غلط ہے۔ اس بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ آپ یہ غلط، آپ کی سوچ غلط ہے، اس کو آپ اصلاح کریں۔ لیکن عمل میں ایصال ثواب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، کر سکتے ہیں۔ کتاب کی بات کرنے والے ہمیشہ تعارض اور کنٹرڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا یہ میرے پاس بخاری شریف ہے۔ اس نے کہا دیکھو یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کھولو اور اس میں لفظ 11ویں شریف دکھاؤ۔ مثال کا یہ کتاب ہے، یہ اس طرح کہا یہ ہے بخاری شریف۔ بخاری شریف تم کہتے ہو 11ویں جائز ہے، تو یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف کھولو اور دکھاؤ کہاں بخاری شریف میں لکھا ہے 11ویں شریف۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا پہلے ایک بات تو بھی ثابت کر دے، کیا تو بخاری شریف کو مانتا ہے؟ یہ کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میں مانتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا بخاری شریف کھول بخاری شریف اور کھول کے بخاری میں لفظ بخاری دکھا دے۔ کہاں حضور نے ارشاد فرمایا ہے میری حدیثیں جو اپنی شرائط پہ جمع کرے گا اس کا نام بخاری ہوگا، تم حدیثیں جمع کر کے اس نام سے اس کتاب کو چھاپنا۔ میں نے کہا کھول بخاری ہی کھول کے دکھا دے، اس میں کہاں لکھا ہے بخاری؟ کہا نہیں، اصل میں بات یہ ہے، یہ دیکھو یہ تو کتاب کے باہر لکھا ہوا ہے نا، بخاری شریف کتاب کے باہر لکھا ہوا ہے، کتاب کے کور کو اگنور کر دو، اس کو نہ دیکھو کہ کتاب کے کور پر بخاری شریف لکھا ہوا ہے۔ کتاب کھولو اس کے اندر حضور کی حدیثیں ہی ہے نا۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، اب تو نے جملہ کہہ دیا، اب میرا جملہ بھی برداشت کرنا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کون داتا کی بارگاہ میں موجود ہے، میں دیکھ رہا ہوں کون میرے جملے کو کیچ کرے گا۔ میں نے اس سے کہا تو کہتا ہے نہیں، اس کور کو اگنور کرو، اندر حضور کی حدیثیں ہی ہے نا، میں نے کہا آئندہ جب تیرا گزر ہماری اہل سنت و جماعت کی کسی مسجد سے ہو، باہر بورڈ پر لکھا ہوگا 11ویں شریف، اب نظر حکارت سے نہ دیکھنا، اب انگشت تنقید نہ اٹھانا، اب زبان تان دراز نہ کرنا۔ تو کہتا ہے قبر کو اگنور کرو، کتاب کھولو اس میں حدیثیں ہیں۔ میں کہتا ہوں دروازے پر چسپاں بورڈ کو اگنور کرو، دروازہ کھولو، اندر امام حدیث ہی تو بیان کر رہا ہے نا۔ کیا فرق ہے؟ یہ جو 11ویں شریف ہوتی ہے نا، اس کا پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ یہ 11ویں شریف دراصل یہ 11 تاریخ کو نا حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ہاں لنگر پکا کے کھلایا کرتے حضور کے نام کا۔ تو دیکھ لو یار، میں جو پہلے بات کی ہے کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں کہ حضرت غوث پاک نے اپنی زندگی میں حضور کے نام کا لنگر کھلایا، تو رہتی دنیا تک اس زمانے والے حضرت غوث پاک کا لنگر زمانے کو کھلاتے رہے۔ نیاز در حقیقت اصال ثواب ہے کہ بندہ جو ہے وہ کچھ پڑھ کر یا کچھ پکا کر لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ مقصود اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب جو میں نے کیا ہے، نیاز کی ہے یا میں نے پڑھا ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ میں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ اور اصال ثواب احادیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی اور اگر وہ زندہ رہتی تو صدقہ کرتی، تو اب اگر میں ان کے لیے اپنے طور پر صدقہ کروں تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، تو صدقے کا ثواب پہنچتا ہے۔ بلکہ احادیث پاک میں آیا ہے، مضامین یہ ہیں حدیث پاک کے کہ جس طرح ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، میت کو اپنے مرنے کے بعد قبر میں اپنے ورثاء کے لیے، اپنے عزیز و اقارب سے ثواب کے لیے ایسا ہی امید ہوتی ہے۔ جیسا کوئی شخص ڈوب رہا ہے، اس کو جو ہے امید ہوتی ہے کہ کوئی بچانے والا آ جائے، تو میت بھی قبر میں اسی طرح ہوتی ہے کہ کوئی اس کو ایصال ثواب کر دے۔ اور احادیث پاک میں آیا کہ جب کوئی اس کو ایصال ثواب کرتا ہے تو ملائکہ اس ایصال ثواب کو ایک تشت میں لے کر اس کی خدمت میں جس طرح تحفہ پیش کیا جاتا ہے بطور تحفہ پیش کرتے ہیں، یہ تحفہ ایصال ثواب کا تو یہ فلاں کی طرف سے ملا ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے سنیے، جو جہنمی لوگ ہیں، جہنمی تو جنتی اللہ سے کہیں گے اللہ جو جہنم میں گئے ہیں ذرا ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا کرو۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو جہنمی کیا جواب دیں گے پتہ ہے؟ قالو لم نکو نطعم المسکین، کہ ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔
اور پھر آگے اور بھی صفات ہے کہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا نہیں کھلاتے تھے غریبوں کو، اسی لیے جہنم میں آئے. قرآن کہتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اے محبوب، کیا تم نے دین کے جھٹلانے والے کو نہیں دیکھا کہ وہ اللہ اکبر جو دین کو جھٹلانے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ یتیموں پر رحم کرنے پر اکساتا نہیں اور یتیموں پر رحم نہیں کرتا اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. یعنی خود تو کھلاتا ہے جنتی اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے کہ تم بھی کھلاؤ. روکنے والا جہنمی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اور اس کی ترغیب دینے والے جنتی ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اب مجھے بتاؤ، ہم 11ویں کے نام پر اگر امت مسلمہ کو کھانا کھلائے، چھٹی کے نام پہ امت مسلمہ کو کھانا کھلائے، ہم کیا اللہ اکبر 12ویں کے نام پہ امت مسلمہ کو کھانا کھلائے، تو یہ ہمارے گھر کی گڑی ہوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جس نے دین کو قبول کیا ہے وہ خود بھی کھلائے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ تم بھی کھلاتے رہو.